ہم تین بھائیوں نے اپنے باپ کو 3 بار حج کروایا اور مرنے سے پہلے ان کی بہت خدمت کی، لیکن ان کے مرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اپنی ساری جائیداد اور فیکٹریاں گھر کے ایک معمولی نوکر کے نام کر گئے ہیں اور ہمارے نام کچھ بھی نہیں کیا۔ وکیل کی بات سن کر ہم تینوں بھائیوں کا دماغ چکرا گیا اور ہم نوکر کو مارنے چلے گئے، لیکن نوکر نے روتے ہوئے اپنی جیب سے ایک تصویر نکال کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ تصویر دیکھ کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس میں ہمارا باپ ایک غیر عورت کے ساتھ ہم تینوں بھائی، میں، شامیر، وقار اور دانیال، ڈرائنگ روم کے وسط میں رکھے ہوئے شاہانہ مخملی صوفوں پر بیٹھے تھے اور ہمارے درمیان ایک گہرا اور پراسرار سکوت حائل تھا۔ یہ سکوت غم کا نہیں تھا بلکہ انتظار کا تھا، وہ انتظار جو صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی مہنگی رولیکس گھڑی پر ایک بار پھر نظر ڈالی تو سوئیاں جیسے رینگ رہی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ میرے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ باہر لان میں کناتیں ابھی تک لگی ہوئی تھیں، جہاں دور دراز سے آئے ہوئے تعزیت کرنے والے اب آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ دیگوں کی خوشبو اور گلاب کے پھولوں کی مہک بارش کی نمی کے ساتھ مل کر ایک عجیب سی فضا پیدا کر رہی تھی جو میرے لیے گھٹن کا باعث بن رہی تھی۔ میں نے بیزاری سے پہلو بدلا اور وقار کی طرف دیکھا جو اپنی عادت کے مطابق موبائل فون پر انگلیاں پھیر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ بھی اتنا ہی بے چین ہے جتنا کہ میں، جبکہ دانیال بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے ہمارے خاندانی وکیل اور بابا کے پرانے منشی انور بیگ کو نمودار ہونا تھا۔ ہم تینوں بھائیوں کی فطرت ایک جیسی تھی، ہم تینوں ہی دولت کے پجاری اور طاقت کے بھوکے تھے۔ بابا ہمارے لیے ایک ATM مشین اور ایک ایسی رکاوٹ تھے جو ہماری عیاشیوں کے راستے میں حائل تھی۔ ان کی اصول پرستی، ان کی پرانی زمانے کے اقتدار اور ان کا وہ سخت گیر رویہ ہمیں زہر لگتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب بھی میں فیکٹری کے اکاؤنٹس میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کرتا، بابا عقاب کی طرح میری گرفت کرتے اور سب کے سامنے میری تذلیل کرتے۔ ان کی نظروں میں میرے لیے کبھی ستائش نہیں تھی، ہمیشہ ایک سوال ہوتا تھا، ایک شک ہوتا تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ میرا خمیر کسی مٹی سے اٹھا ہے، مگر اب وہ جا چکے تھے ہمیشہ کے لیے اور پیچھے چھوڑ گئے تھے یہ وسیع و عریض سلطنت، یہ زمینیں، یہ حویلی اور بینکوں میں پڑے کروڑوں روپے جن کے اب ہم بلا شرکت غیر مالک تھے۔ وقار نے فون سائڈ پر رکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا کہ بھائی جان، یہ انور بیگ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ جنازہ دفناتے ہوئے بھی 3 گھنٹے گزر چکے ہیں، اب تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ حوصلہ رکھو، وقار وکیل ہے، کوئی بھاگ تو نہیں جائے گا، کاغذات تیار کر رہا ہوگا۔ تمہیں تو پتا ہے بابا اپنی چیزوں کو کتنا خفیہ رکھتے تھے، آخری وقت تک انہوں نے کسی کو ہوا نہیں لگنے دی کہ وصیت میں کیا لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے وارث تو ہم ہی ہیں، اور کون ہو سکتا ہے؟ دانیال نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا کہ بالکل بھائی جان، وارث تو ہم ہی ہیں، لیکن بابا کا کچھ پتہ نہیں، شاید اپنی آدھی دولت کسی یتیم خانے یا مدرسے کو دے گئے ہوں۔ ان کی تو عادت تھی ثواب کمانے کی۔ ہمیں بس اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو ہم اسے عدالت میں چیلنج کر دیں گے۔ میں کسی مولوی یا ٹرسٹ کو اپنی محنت کی کمائی نہیں کھانے دوں گا۔ دانیال کی اس بات پر ہم تینوں کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہماری محنت، یہ لفظ ہمارے منہ سے کتنا عجیب لگتا تھا۔ ساری عمر ہم نے باپ کی کمائی پر عیش کیا تھا، مگر ہمیں لگتا تھا کہ یہ ہمارا پیدائشی حق ہے۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور پردہ ذرا سا سرکا کر باہر دیکھنے لگا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی اور لان میں کیچڑ اور پانی جمع ہو رہا تھا۔ اسی کیچڑ میں پرانے برگد کے درخت کے نیچے ایک سایہ نظر آ رہا تھا جو بارش میں بھیگ رہا تھا۔ وہ مالی تھا، اس گھر کا، وہ منحوس ملازم جس کا نام شاید کسی کو یاد بھی نہیں تھا، بس اسے سب مالی کہتے تھے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر پر ایک پرانا سا رومال تھا اور وہ گھٹنوں میں سر دیے ایسے رو رہا تھا جیسے کائنات لٹ گئی ہو۔ اس کا یہ رونا، یہ دکھاوا، یہ وفاداری کا ڈھونگ میرے تن بدن میں آگ لگا رہا تھا۔ مجھے اس شخص سے نفرت تھی، ایک ایسی شدید اور بلا وجہ نفرت جو پچھلے 7 سالوں سے میرے سینے میں پل رہی تھی۔ جب سے یہ شخص اس حویلی میں آیا تھا، بابا کا رویہ ہمارے ساتھ اور بھی زیادہ سرد ہو گیا تھا۔
یہ 7 سال پہلے کی بات ہے، جب بابا شہر سے واپس آئے تو یہ میلا کچیلا نوجوان ان کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ یہ آج سے مالی کا کام کرے گا اور آؤٹ ہاؤس میں رہے گا۔ ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ایک نامعلوم شخص کو گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں، مگر بابا نے ہمیں ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ مالی بابا کا دایاں بازو بن گیا۔ بابا ہر وقت اسے اپنے پاس بٹھاتے، اس سے باتیں کرتے، اسے اپنے ہاتھ سے پھل کاٹ کر دیتے، یہاں تک کہ جب بابا فالج کے حملے کے بعد بستر پر پڑے تو ہم تینوں بھائیوں نے تو ان کے کمرے کا رخ بھی نہیں کیا، کیونکہ وہاں سے دوائیوں کی بو آتی تھی، مگر یہ مالی راتوں کو جاگ کر ان کے پیر دباتا، انہیں نہلاتا، ان کی گندگی صاف کرتا۔ بابا کی آنکھوں میں اس کے لیے جو محبت اور تشکر تھا وہ ہمیں کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس نے بابا پر کوئی کالا جادو کر دیا ہے یا کوئی تعویذ گھول کر پلا دیا ہے، ورنہ ایک نوکر کی اتنی اوقات کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ حویلی کے مالکوں کے دل پر راج کرے۔ میں نے دانت پیستے ہوئے سوچا کہ بس کچھ دیر کی بات ہے، وصیت پڑھ لی جائے، پھر میں اس مالی کو ایسے ذلیل کر کے نکالوں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اس کی وفاداری کا ایسا صلہ دوں گا کہ یہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور ملازم نے اندر آ کر اطلاع دی کہ وکیل انور بیگ تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہم تینوں بھائی فوراً اپنی نشستوں پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور چہروں پر سنجیدگی طاری کر لی، جیسے ہم بہت غمزدہ ہوں۔ انور بیگ کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ ایک سفید بالوں والے باروپ اور جان دیدہ شخص تھے، جنہوں نے اپنی ساری عمر کچہریوں اور عدالتوں میں گزاری تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی تیزی تھی جو سامنے والے کے دل کا حال جان لیتی تھی۔ وہ بھیگ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا کالا کوٹ جھاڑا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے چمڑے کے وزنی بیگ کو میز پر رکھا۔ اس بیگ میں ہماری قسمت بند تھی۔ انور بیگ نے ہمیں سلام کیا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا اور وہ خاموش نظروں سے باری باری ہم تینوں کو دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی ایسا راز جانتے ہوں جس سے ہم بے خبر ہیں۔ کمرے کی فضا میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وقار نے بے صبری سے گلا کھنکارا اور کہا، انور چچا، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، اب دیر نہ کریں پلیز، وصیت پڑھ کر سنا دیں تاکہ ہم بابا کی آخری خواہشات کو پورا کر سکیں اور جائیداد کا بٹوارا کر سکیں۔ انور بیگ نے ایک گہری سانس لی اور بیگ کی زپ کھولی۔ ایک نیلے رنگ کی موٹی فائل باہر نکالی، مگر اسے کھولنے سے پہلے انہوں نے ہاتھ روک لیا اور ہماری طرف دیکھ کر بولے کہ شاہ میر چودھری صاحب کی ایک شرط تھی، وصیت پڑھنے سے پہلے اس کمرے میں گھر کا ہر فرد موجود ہونا چاہیے، اور وہ خاص ملازم بھی جسے وہ بیٹے کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ میری کن پٹیوں پر غصے سے رگیں ابھر آئیں۔ میں نے غراتے ہوئے کہا کہ کیا مطلب؟ آپ اس مالی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ چودھری حشمت کے بیٹے ایک دو کوڑی کے نوکر کے ساتھ بیٹھ کر وصیت سنیں گے؟ یہ ہماری توہین ہے انور صاحب، ہم اسے یہاں نہیں بلا سکتے۔ دانیال بھی غصے سے کھڑا ہو گیا اور بولا کہ یہ کیا تماشا ہے وکیل صاحب، وہ ملازم ہے، اسے اس کی تنخواہ مل جائے گی، اسے یہاں بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر انور بیگ اپنی بات پر اٹل رہے۔ انہوں نے فائل واپس بیگ میں ڈالنے کا اشارہ کیا اور سرد لہجے میں کہا کہ یہ چودھری صاحب کا آخری حکم ہے، اگر وہ لڑکا یہاں نہیں ہوگا تو وصیت نہیں کھلے گی اور معاملہ عدالت میں جائے گا، جہاں سالوں لگ سکتے ہیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ سن کر ہمیں سانپ سونگھ گیا۔ عدالت کا نام سن کر ہمارے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے بامشکل اپنے غصے کو قابو کیا اور ملازم کو اشارہ کیا کہ جاؤ اس منحوس مالی کو بلا کر لاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور وہ مالی اندر داخل ہوا۔ وہ سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا تھا، اس کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے وہ مسلسل روتا رہا ہو۔ وہ دروازے کے پاس ہی قالین پر بیٹھنے لگا تو وکیل صاحب نے اسے ٹوکا اور اپنے پاس رکھے اسٹول کی طرف اشارہ کیا کہ حیدر یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اس کا نام حیدر تھا، یہ مجھے آج یاد آیا، ورنہ ہم تو اسے ہمیشہ اوئے یا مالی کہہ کر ہی بلاتے تھے۔ وہ ہچکچایا مگر وکیل کے اصرار پر ڈرتے ڈرتے اسٹول کے کنارے پر بیٹھ گیا۔
ہم تینوں اسے ایسی نظروں سے گھور رہے تھے کہ اگر نظریں خنجر ہوتی تو وہ اب تک چھلنی ہو چکا ہوتا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا، باہر بارش کا شور تیز ہو گیا تھا اور کبھی کبھی بجلی کی کڑک کھڑکیوں کے شیشوں کو لرزا دیتی تھی۔ وکیل صاحب نے اینک لگائی، فائل کھولی اور گلوگیر لہجے میں پڑھنا شروع کیا۔ میں چودھری حشمت علی ولد رحمت علی اپنے پورے ہوش و حواس اور بنا کسی دباؤ کے یہ وصیت تحریر کر رہا ہوں۔ یہ جملے روایتی تھے، لیکن ان کے بعد جو کچھ لکھا تھا وہ ہمارے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میری زندگی ایک کھلی کتاب نہیں تھی۔ میں نے بہت سے راز اپنے سینے میں دفن کیے رکھے، مگر اب موت کے دہانے پر میں اپنا ضمیر صاف کرنا چاہتا ہوں۔ میرے 3 بیٹے شامیر، وقار اور دانیال میری پہلی بیوی سے ہیں۔ میں نے ان کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہیں دنیا کی بہترین تعلیم دلوائی، ہر خواہش پوری کی، مگر افسوس کہ یہ تینوں میرے نام کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ دولت کی فراوانی نے انہیں انسان سے درندہ بنا دیا۔ ان کے دلوں میں رحم نہیں بلکہ صرف ہوس ہے۔ وکیل صاحب رکے اور ہماری طرف دیکھا۔ ہم تینوں شرمندگی سے نہیں بلکہ غصے سے لال ہو رہے تھے۔ بابا مرتے مرتے بھی ہمیں ذلیل کر گئے تھے، مگر یہ تو بس شروعات تھی، اصل دھماکہ تو اب ہونے والا تھا۔ وکیل صاحب نے صفحہ پلٹا اور پڑھا۔ آج سے 25 سال پہلے میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میری پہلی بیوی کے علاوہ میرا ایک اور نکاح بھی تھا جو میں نے خفیہ طور پر ایک غریب مگر شریف خاتون سے کیا تھا۔ وہ میری محبت تھی اور اس کے بطن سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ میں سماج اور اپنی پہلی بیوی کے ڈر سے اسے سامنے نہیں لا سکا، مگر جب وہ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور میرے پاس اسے حویلی لانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے گھنٹیاں بجنے لگیں۔ 4 سالہ بچہ 25 سال پہلے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میرے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ میں نے چور نظروں سے وقار اور دانیال کو دیکھا، ان کے چہرے بے زرد پڑ چکے تھے، ان کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ یہ وہ راز تھا جسے ہم تینوں نے بہت گہرائی میں دفن کر دیا تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ بابا کو کبھی پتہ نہیں چلا، مگر بابا تو سب جانتے تھے۔ وکیل صاحب کی آواز بھاری ہو گئی اور وہ مسلسل پڑھتے رہے۔ مجھے وہ رات کبھی نہیں بھولتی جب میں اس معصوم بچے کو انگلی سے پکڑ کر حویلی لایا تھا۔ میری پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا اور میرے ان تینوں بیٹوں نے، جو اس وقت خود بھی بچے تھے، اس معصوم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس رات گھر میں قیامت کا منظر تھا۔ میں تھکا ہارا سو گیا، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو وہ بچہ غائب تھا۔ یہاں پہنچ کر وکیل صاحب کی آواز لرز گئی اور کمرے کا درجہ حرارت جیسے نقطۂ انجماد پر آ گیا تھا۔ مجھے وہ کالی طوفانی رات یاد آنے لگی۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا، وقار 13 کا اور دانیال 11 کا۔ ہماری ماں نے ہمیں سکھایا تھا کہ وہ بچہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہماری جائیداد کا حصے دار ہے، وہ گندی نالی کا کیڑا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کیسے ہم تینوں نے اسے بہلا پھسلا کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ وہ معصوم ہمیں بھائی سمجھ کر ہمارے ساتھ چل پڑا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے بھائی اس کے قصائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم اسے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں لے گئے تھے جہاں ایک بڑی نہر بہتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ کتنا رو رہا تھا۔ وہ بابا بابا پکار رہا تھا، مگر ہم نے اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی۔ ہم نے اسے مارا تھا، بہت مارا تھا، اور پھر میں نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا تھا۔ وہ بے سدھ ہو گیا تھا اور ہم نے اسے مردہ سمجھ کر نہر کے تیز پانی میں پھینک دیا تھا۔ ہم نے واپسی پر گھر آ کر کہانی بنائی تھی کہ وہ بھاگ گیا ہے، اور بابا خاموش ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے، مگر ان کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ آج 25 سال بعد وہ مردہ ماضی قبر پھاڑ کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ وکیل صاحب نے پانی کا گھونٹ بھرا اور آگے بڑھا۔ میں سالوں تک اس غم میں گھلتا رہا کہ میں اپنے لخت جگر کی حفاظت نہ کر سکا۔ میں نے اپنے ان قاتل بیٹوں کے ساتھ ایک چھت تلے زندگی گزاری اور روز جیتا روز مرتا رہا، لیکن قدرت کے کھیل بھی عجیب ہیں۔ 7 سال پہلے میں اسی درگاہ پر گیا جہاں میں اکثر سکون کی تلاش میں جاتا تھا۔ وہاں میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو لنگر تقسیم کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر ایک گہرے زخم کا نشان تھا اور اس کی آنکھیں بالکل میری مرحومہ بیوی جیسی تھیں۔
جب میں نے تحقیق کی تو مجھ پر جو انکشاف ہوا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ میرا وہی بیٹا حیدر علی تھا جسے میرے ان ظالم بیٹوں نے نہر میں پھینک دیا تھا۔ اللہ نے اسے بچا لیا تھا۔ ایک چرواہے نے اسے ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا اور بچا لیا تھا۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، میرا سانس رکنے لگا۔ کیا وہ زندہ بچ گیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود اسے ڈوبتے دیکھا تھا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ میرے اندر خوف کا ایک طوفان امڈ آیا۔ اگر وہ زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ کیا وہ پولیس کے پاس گیا؟ کیا بابا نے اسے چھپا کر رکھا تھا؟ وکیل صاحب نے وہ جملہ پڑھا جس نے میری دنیا ہی الٹ دی۔ میں اسے واپس گھر لایا مگر میں نے اپنی اور اس کی شناخت چھپائی رکھی۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میرے ان درندہ صرف بیٹوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا شکار زندہ ہے تو وہ دوبارہ اسے مار دیں گے، اس لیے میں نے اسے مالی بنا کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس مالی کی طرف دیکھا جو اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا اور اس کے کندھے ہل رہے تھے۔ تو یہ مالی، یہ گندا میلا کچیلا نوکر، یہ ہمارا بھائی حیدر ہے۔ یہ وہی بچہ ہے جسے ہم نے قتل کیا تھا۔ میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ 7 سال ہمارے ساتھ رہا، ہمارے ظلم سہتا رہا، ہماری گالیاں سنتا رہا اور اف تک نہیں کی۔ کیا یہ بدلہ لینے کا کوئی نیا طریقہ تھا؟ وکیل صاحب نے وصیت کا آخری اور فیصلہ کن حصہ پڑھا۔ چونکہ میرے ان تینوں بیٹوں شامیر، وقار اور دانیال نے میری زندگی کو جہنم بنایا اور ایک معصوم جان کو لینے کی کوشش کی، اس لیے میں چودھری حشمت علی اپنے پورے ہوش و حواس میں ان تینوں کو اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں۔ میری تمام جائیداد، یہ حویلی، فیکٹریاں، زمینیں اور تمام اثاثے میں اپنے چوتھے اور اکلوتے وفادار بیٹے حیدر علی کے نام کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کو آ گئیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور پھر شدید سرخ رنگ کا غصہ امڈ آیا۔ یہ صدمہ برداشت سے باہر تھا۔ کروڑوں کی جائیداد ہاتھ سے نکل رہی تھی اور وہ بھی اس شخص کے پاس جا رہی تھی جسے ہم جوتی کی نوک پر رکھتے تھے۔ میں اپنی جگہ سے کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اٹھا۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے۔ انور بیگ، تم نے اس نوکر کے ساتھ مل کر یہ سازش تیار کی ہے، یہ وصیت جعلی ہے۔ وہ بڑھاپے میں سٹھیا گیا تھا۔ وقار بھی پاگلوں کی طرح چلایا، یہ ناممکن ہے، یہ 2 ٹکے کا مالی ہمارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حیدر نہیں ہو سکتا، حیدر مر چکا ہے، ہم نے اسے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا مگر اس کا ادھورا جملہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ دانیال کا تو ذہنی توازن ہی بگڑ گیا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ میز پر پڑا ہوا ایک بھاری کرسٹل کا گلدان اٹھا کر مالی کی طرف لپکا۔ حرام خور، تیری یہ ہمت، تو ہمارے باپ کی جائیداد ہڑپ کرے گا؟ تو نے تو بابا کو ورغلایا ہے، میں تجھے آج زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کمرے کا منظر ایک میدان جنگ میں بدل گیا تھا۔ ہم تینوں بھائیوں پر جنون سوار تھا۔ ہم بھول گئے تھے کہ وہاں وکیل موجود ہے یا قانون نام کی کوئی چیز ہے ہمارے سر پر۔ ہمارے سر پر صرف یہ دھن سوار تھی کہ اس کانٹے کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینکنا ہے۔ دانیال نے گلدان اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی لیکن مالی نے بر وقت بازو آگے کر دیا جس سے گلدان اس کے بازو پر لگا اور ٹوٹ گیا۔ وہ درد سے کرا کر زمین پر گر پڑا۔ وکیل صاحب چیخ رہے تھے، رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ قانون کو ہاتھ میں مت لو۔ انہوں نے بچاؤ کی کوشش کی لیکن میں نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ وہ بوڑھے آدمی تھے، سنبھل نہ سکے اور لڑکھڑا کر صوفے پر جا گرے۔ میں نے آگے بڑھ کر مالی کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ میری انگلیاں اس کے گلے میں دھنس رہی تھیں۔ بول بول، کون ہے تو؟ سچ بتا ورنہ آج تیری زبان کھینچ لوں گا۔ کس نے سکھایا تجھے یہ ڈرامہ؟ مالی کا چہرہ تمتماتا ہوا تھا، سانس گھٹ رہی تھی مگر اس نے مزاحمت نہیں کی۔ وہ بس اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا رحم تھا جو میرے غصے کو اور بھڑکا رہا تھا۔ وقار نے آ کر اسے لاتیں مارنا شروع کر دی۔ دانیال اسے گھونسے مار رہا تھا۔ ہم اسے وحشیوں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا لیکن ہمیں کوئی رحم نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم نے اسے ختم نہ کیا تو ہم سب کچھ کھو دیں گے۔ یہ ہماری بقا کی جنگ تھی، مار دو اسے، ختم کر دو۔ آج اس کہانی کو
وقار چیخ رہا تھا، مالی زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس نے کئی بار ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی لیکن ہم اسے موقع نہیں دے رہے تھے۔ تبھی جب دانیال ایک بار پھر اسے مارنے کے لیے جھکا، مالی نے اپنی قمیض کی جیب میں کانپتے ہوئے خون آلود ہاتھ ڈالے، وہاں سے ایک مڑی تڑی بوسیدہ سی تصویر نکالی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصویر میرے چہرے کے بالکل سامنے کر دی۔ میری نظر جیسے ہی اس تصویر پر پڑی، میرا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا، وقت جیسے تھم گیا اور میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ تصویر سیاہ و سفید تھی اور برسوں پرانی تھی، لیکن اس کا منظر اتنے واضح تھا کہ میری روح کانپ اٹھی۔ اس تصویر میں ایک 4 سال کا بچہ مسکرا رہا تھا اور اس کے گلے میں ایک خاص قسم کا پرانا چاندی کا تعویذ لٹک رہا تھا۔ یہ کوئی عام تعویذ نہیں تھا، یہ وہی تعویذ تھا جو میں نے 25 سال پہلے نہر کے کنارے اس بچے کے گلے سے نوچنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کی شناخت مٹ سکے، مگر اس کا دھاگا اتنا مضبوط تھا کہ وہ ٹوٹ نہیں پایا تھا۔ اور اب وہی تعویذ اس مالی کے گلے میں بھی موجود تھا جو اس کی پھٹی ہوئی قمیض سے جھانک رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، حلق خشک ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے وہ خوفناک ماضی ایک زندہ حقیقت بن کر ناچنے لگا۔ وہ بچہ مرا نہیں تھا، وہ واقعی واپس آ گیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں وہ پرانی اور خستہ حال تصویر کسی دہکتے ہوئے انگارے کی مانند محسوس ہو رہی تھی، جسے دیکھ کر میرے پورے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے سینے میں ہتھوڑے برستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ کوئی عام تصویر نہیں تھی، یہ میرے ماضی کا وہ خوفناک آئینہ تھا جسے میں 25 سال پہلے توڑ چکا تھا، مگر آج اس کے کرچیوں نے میری روح کو لہو لہان کر دیا تھا۔ تصویر میں موجود وہ 4 سال کا بچہ اپنی معصوم مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے گلے میں وہی چاندی کا تعویذ لٹک رہا تھا جو اس وقت اس منحوس مالی کے ہاتھ میں موجود تھا۔ میری نظریں کبھی اس تصویر پر جاتی اور کبھی زمین پر گرے اس شخص پر جسے ہم 7 سال سے جوتوں کی نوک پر رکھتے آئے تھے۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور زبان تالو سے چپک گئی۔ وقار اور دانیال میری طرف سوالیہ اور خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرے منہ سے انکار سننا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں کہوں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی دھوکہ ہے، مگر میری آنکھیں وہ سچ دیکھ چکی تھیں جس سے فرار ممکن نہیں تھا۔ مجھے وہ کالی رات یاد آنے لگی جب میں 15 سال کا تھا اور میرے اندر کی شیطانیت نے انگڑائی لی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ کیسے میں نے اس بچے کے گلے سے یہ تعویذ نوچنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس کی شناخت مٹ جائے، مگر وہ دھاگا اتنا مضبوط تھا کہ ٹوٹ نہ سکا، اور آج وہی دھاگا، وہی تعویذ ہمارے گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو موت سے زیادہ خوفناک تھی۔ باہر آسمان پر بجلی کڑکی تو کمرے کی روشنیاں جلنے بجھنے لگیں، جیسے قدرت بھی ہمارے گناہوں پر گواہی دے رہی ہو۔ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں وقار کی طرف دیکھا اور سر کو اسبات میں ہلایا تو وقار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کے چہرے سے خون نچڑ گیا اور دانیال جو ابھی اسے مارنے کے لیے تیار تھا، پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ ہم تینوں بھائیوں کے درمیان ایک ایسا ہولناک رابطہ قائم ہوا جو صرف مجرموں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم سمجھ گئے تھے کہ بابا نے ہمارے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا کھیل کھیلا ہے۔ وہ بوڑھا جسے ہم نے بستر مرگ پر تنہا چھوڑ دیا تھا، وہ مرتے مرتے ہماری جڑوں میں تیزاب ڈال گیا تھا۔ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ہم نے تو اسے اپنے ہاتھوں سے نہر میں دھکا دیا تھا، میں نے خود اس کے سر پر پتھر مارا تھا اور اسے پانی میں ڈبوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر یہ زندہ کیسے بچ گیا؟ اور اگر یہ زندہ تھا تو یہ 7 سال تک خاموش کیوں رہا؟ یہ نوکر بن کر ہماری گالیاں کیوں سنتا رہا؟ کیا یہ انتظار کر رہا تھا کہ ہم پوری طرح اس جال میں پھنس جائیں؟ غصے اور نفرت کی ایک نئی لہر میرے اندر بیدار ہوئی۔ یہ پچھتاوا نہیں تھا، یہ خوف تھا کہ اگر یہ سچ ثابت ہو گیا تو وہ کروڑوں کی جائیداد جس کے لیے ہم نے اتنے پاپڑ بیلے، وہ سب دھوئیں کی طرح اڑ جائے گی۔ وکیل انور بیگ جو اب تک ہکا بکا کھڑے تھے، انہوں نے ہمت جمع کی اور آگے بڑھ کر مالی کو سہارا دے کر اٹھانے لگے۔ ان کی آواز میں سختی تھی جب انہوں نے کہا کہ شامیر ہوش میں آؤ، تم لوگ اپنے ہی بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، خدا کا خوف کرو، یہ وہی حیدر ہے، تمہارا خون، تمہارا بھائی جسے قدرت نے دوبارہ تم سے ملایا ہے۔ مگر انور بیگ کے یہ الفاظ میرے لیے کسی زہر سے کم نہیں تھے۔ مجھے اس لفظ بھائی سے گھن آ رہی تھی۔ یہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا تھا، یہ وہ کانٹا تھا جسے ہم نے 25 سال پہلے اکھاڑ پھینکا تھا اور اب یہ دوبارہ آ گیا تھا۔
میں نے غصے میں آگے بڑھ کر وکیل کو زور سے دھکا دیا۔ وہ بوڑھے آدمی تھے، سنبھل نہ سکے اور صوفے پر جا گرے۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ بکواس بند کرو انور چاچا، اگر آپ اپنی زندگی کی خیر چاہتے ہیں تو فوراً یہاں سے دفع ہو جائیں اور اپنی یہ منحوس فائل بھی ساتھ لے جائیں۔ ہمیں کسی وصیت کی پرواہ نہیں ہے، اس گھر کے وارث ہم ہیں اور ہم ہی رہیں گے۔ یہ 2 ٹکے کا مالک کل بھی نوکر تھا اور آج بھی نوکر ہی رہے گا۔ وقار نے فوراً دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔ دانیال نے فون کی تاریں نوچ کر پھینک دی۔ ہم تینوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اب معاملہ جائیداد سے آگے نکل کر زندگی اور موت کا بن چکا تھا۔ وکیل صاحب ڈر کے مارے کانپنے لگے۔ انہوں نے شاید کبھی ہمارا یہ وحشی روپ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے مڑ کر حیدر کی طرف دیکھا جو اب دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے اور خون بہہ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو مجھے اور بھی زیادہ غصہ دلا رہا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، شامیر بھائی، میں جائیداد کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو صرف بابا کی خدمت کے لیے رکا تھا۔ مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے، آپ سب رکھ لیں، بس مجھے بابا کے گھر میں رہنے دیں۔ میں نے ایک وحشیانہ کہکا لگایا اور اس کے قریب جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری انگلیوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ میں نے اس کے کان میں پھنکارتے ہوئے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم تیرے اس ڈرامے میں آ جائیں گے؟ تو نے تو 7 سال تک ہمیں بیوقوف بنایا، بابا کے کان بھرے، اور اب تو مظلوم بن رہا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ پر ترس کھائیں۔ یاد رکھ حیدر، ہم وہی ہیں جنہوں نے تجھے 25 سال پہلے نہیں بخشا تھا، تو اب کیا بخشیں گے؟ وقار نے پاس پڑا ہوا ایک بھاری لوہے کا راڈ اٹھا لیا اور دانیال نے اپنی جیب سے ایک تیز دھار چاقو نکال لیا جسے وہ اکثر اپنے پاس رکھتا تھا۔ کمرے کا منظر اب ایک مقتل گاہ میں بدل چکا تھا۔ وکیل صاحب نے چیخ کر ہمیں روکنے کی کوشش کی، لیکن دانیال نے انہیں دھمکی دی کہ اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اگلی لاش آپ کی ہوگی۔ ہم تینوں نے حیدر کو گھیر لیا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا بس ایک وار اور قصہ تمام، کوئی نہیں جانے گا کہ یہاں کیا ہوا۔ ہم کہہ دیں گے کہ مالی چوری کر کے بھاگ گیا یا کوئی حادثہ ہو گیا، پولیس اور قانون تو ہماری جیب میں ہے، پیسے پھینکیں گے اور سب منہ بند کر لیں گے۔ لیکن حیدر کی آنکھوں میں موت کا خوف نہ دیکھ کر مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں ڈر رہا؟ وہ کیوں بھیک نہیں مانگ رہا؟ کیا اس کے پاس کوئی اور چال ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹا۔ بول بول، کیا چال ہے تیری؟ کیوں آیا تو واپس؟ حیدر نے خون تھوکتے ہوئے کہا، میں چال چلنے نہیں آیا تھا بھائی، میں تو صرف ایک بیٹے کا فرض نبھانے آیا تھا۔ بابا اکیلے تھے، آپ لوگ انہیں چھوڑ گئے تھے، میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس کی باتیں میرے ضمیر پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں، مگر میرا ضمیر تو کب کا مر چکا تھا۔ میں نے وقار کو اشارہ کیا۔ وقار نے آگے بڑھ کر حیدر کے گھٹنوں پر راڈ دے مارا۔ حیدر کی چیخ نکل گئی اور وہ درد سے دوہرا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی چیخ نے مجھے ایک عجیب سی تسکین دی، جیسے میرا انتقام پورا ہو رہا ہو۔ بابا کو وہ سرد رویہ، وہ تانے، وہ نوکروں کے سامنے ہماری تذلیل، ان سب کا ذمہ دار یہ شخص تھا جو میرے پیروں میں پڑا تھا۔ دانیال نے دیوانگی کے عالم میں کہا کہ بھائی جان، اسے یہی ختم کر دیتے ہیں، لاش کو غائب کر دیں گے، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی۔ میں نے اسے روکا نہیں، میرا بھی یہی ارادہ تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ وکیل یہاں موجود ہے اور یہ گواہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ میں نے وکیل صاحب کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا کہ انور چاچا، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، سمجھے؟ آپ ابھی یہاں سے جائیں گے اور کسی سے اس بات کا تذکرہ نہیں کریں گے، ورنہ آپ کے بیٹے جو شہر میں نوکری کرتے ہیں، ان کی زندگی کی ضمانت میں نہیں دے سکتا۔ وکیل صاحب کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم کتنے با اثر اور ظالم ہیں۔ انہوں نے کانپتے ہوئے سر ہلایا اور اپنی فائل سمیٹ کر لڑکھڑاتے قدموں سے عقبی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے انہیں جانے دیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ڈر ایک بہترین تالا ہے جو زبان کو بند رکھتا ہے۔ اب کمرے میں صرف ہم تینوں بھائی اور ہمارا وہ شکار تھا جو زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ میں نے دانیال اور وقار سے کہا کہ اسے اٹھاؤ اور اسے یہاں نہیں ماریں گے، اسے وہاں لے کر جائیں گے جہاں اس کہانی کی شروعات ہوئی تھی۔
آج اس کہانی کا انجام بھی وہی ہوگا، نہر کنارے۔ میری بات سن کر وقار اور دانیال کے چہروں پر ایک شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم تینوں نے مل کر حیدر کو گھسیٹنا شروع کیا۔ وہ مزاحمت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس کا جسم نڈھال تھا۔ ہم اسے پچھلے دروازے سے باہر لے آئے۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، سرد ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ بارش کے شور نے ہماری آوازوں اور حیدر کی سسکیوں کو دبا دیا تھا۔ ہم اسے کیچڑ میں گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی ڈگی کی طرف لے گئے جیسے کوئی مردہ جانور ہو۔ اس دوران حیدر نے میری ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی اور کہا کہ بھائی مت کرو، خدا کے لیے مت کرو، میں کہیں دور چلا جاؤں گا، میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ مگر اس کی فریاد نے میرے اندر کے درندے کو مزید بھڑکا دیا۔ میں نے اسے ٹھوکر ماری اور کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے حیدر، تم نے غلط وقت پر غلط جگہ قدم رکھا ہے، تمہاری موت ہی اب ہماری زندگی کی ضمانت ہے۔ ہم نے اسے بے دردی سے گاڑی کی ڈگی میں پھینکا اور ڈھکن زور سے بند کر دیا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، میرے ہاتھ سٹیئرنگ پر جم گئے تھے۔ وقار اور دانیال بھی گیلی سیٹوں پر آ بیٹھے۔ گاڑی کے وائپر تیزی سے چل رہے تھے مگر سامنے کا منظر دھندلا تھا، بالکل میرے مستقبل کی طرح۔ گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکلی اور کچی سڑک پر دوڑنے لگی۔ یہ وہی راستہ تھا جو 25 سال پہلے ہم نے طے کیا تھا۔ تب بھی رات ایسی ہی کالی تھی، تب بھی بارش ہو رہی تھی اور تب بھی ہماری گاڑی میں یہی بوجھ تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ تب وہ بچہ تھا اور اب وہ جوان تھا، اور تب ہم نادان تھے مگر اب ہم پکے مجرم تھے۔ راستے بھر ہم تینوں خاموش رہے، صرف بارش کی بوندیں چھت پر ٹپ ٹپ کر رہی تھیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ ایک انجانا خوف مجھے گھیرے ہوئے تھا۔ مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ پیچھے کوئی ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے کئی بار شیشے میں دیکھا مگر پیچھے صرف گھپ اندھیرا تھا۔ وقار نے گھبرا کر پوچھا کہ بھائی جان، ہم اسے نہر میں پھینکیں گے تو لاش مل تو نہیں جائے گی؟ میں نے سختی سے کہا کہ اس بار ایسی غلطی نہیں کریں گے، اس بار اس کے پاؤں میں پتھر باندھیں گے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے تہہ میں بیٹھ جائے۔ دانیال نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں ڈگی سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید ہوش میں آنے کے بعد وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دانیال نے طنزیہ انداز میں کہا کہ دیکھو ابھی بھی اس میں کتنی جان باقی ہے، یہ کم وقت مرتا کیوں نہیں ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم نہر کے اس ویران حصے پر پہنچ گئے جہاں میلوں دور کوئی آبادی نہیں تھی۔ یہاں صرف سرکنڈوں کی جھاڑیاں تھیں اور نہر کا شور تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور لائٹس بند کر دی۔ گھپ اندھیرے میں ہم تینوں نیچے اترے، کیچڑ کی وجہ سے پاؤں پھسل رہے تھے۔ ہم ڈگی کے پاس گئے اور اسے کھولا۔ حیدر اندر سکڑا ہوا پڑا تھا، اس کے کپڑے خون اور کیچڑ سے لت پت تھے۔ ہم نے اسے باہر کھینچا اور زمین پر پٹخ دیا۔ بارش ہمارے چہروں پر تماچے مار رہی تھی۔ حیدر نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وقار نے اسے دوبارہ دھکا دے دیا۔ ہم اسے گھسیٹتے ہوئے نہر کے کنارے لے آئے۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور لہریں خوفناک شور مچا رہی تھیں۔ میں نے حیدر کے قریب جا کر اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں موت کا خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا طنز تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں، وہ اس حالت میں بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کی اس مسکراہٹ نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ میں نے چیخ کر پوچھا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ موت تیرے سر پر کھڑی ہے اور تجھے ہنسی آ رہی ہے۔ حیدر نے کھانستے ہوئے کہا کہ شامیر بھائی، آپ مجھے مار سکتے ہیں، میرے جسم کو مٹا سکتے ہیں، لیکن اس سچ کو کیسے مٹائیں گے جو بابا نے وصیت کے ساتھ چھوڑا ہے؟ میں چونک گیا۔ کیا مطلب؟ کون سا سچ؟ حیدر نے گہری سانس لی اور کہا کہ آپ لوگوں نے وصیت پوری نہیں پڑھی تھی۔ وکیل صاحب کے پاس صرف ایک کاغذ نہیں تھا۔ بابا جانتے تھے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنی اصل وصیت میں ایک ایسی شرط رکھی ہے جو آپ لوگوں کو کبھی چین سے جینے نہیں دے گی۔ میری بات سن کر وقار اور دانیال سہم گئے۔ وقار نے میرا کندھا ہلا کر کہا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے حیدر کا گلا دبایا
اور کہا کہ سیدھی طرح بتا کیا بکواس کر رہا ہے ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ حیدر نے بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا کہ اگر میری موت واقع ہوتی ہے یا میں غائب ہوتا ہوں تو بابا کی وصیت کے مطابق ساری جائیداد خود بخود حکومت اور یتیم خانے کے نام منتقل ہو جائے گی، اور ساتھ ہی وہ ویڈیو ثبوت بھی پولیس کے پاس پہنچ جائیں گے جو بابا نے خفیہ طور پر ریکارڈ کیے تھے، جن میں آپ لوگوں کی پچھلی کرتوتوں کا بھی ذکر ہے۔ حیدر کی بات ابھی ادھوری تھی کہ آسمان پر زوردار بجلی کڑکی اور ہم تینوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ میرے ہاتھ اس کے گلے سے ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ کیا بابا اتنے ہوشیار تھے؟ کیا وہ جانتے تھے کہ ہم حیدر کو مار دیں گے؟ اگر یہ سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان کر لیا ہے۔ حیدر کو مارنا اب جائیداد کو کھونے کے مترادف تھا۔ ہم ایک عجیب دلدل میں پھنس چکے تھے جہاں آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی۔ دانیال نے گھبرا کر کہا کہ بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کہانی گڑھ رہا ہے، اسے ختم کرو ابھی اور اسی وقت۔ لیکن میرا دماغ اب کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میں ایک دوراہی پر کھڑا تھا، ایک طرف نفرت اور دوسری طرف لالچ۔ اگر میں اسے مارتا ہوں تو دولت جاتی ہے اور اگر زندہ چھوڑتا ہوں تو یہ ہم پر راج کرے گا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور ہم تینوں قاتل اپنے شکار کے گرد کھڑے کانپ رہے تھے، سردی سے نہیں بلکہ اپنے انجام کے خوف سے۔ ابھی ہم اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک نہر کے دوسرے کنارے سے ٹارچ کی تیز روشنیاں ہماری طرف بڑھنے لگیں اور پولیس کے سائرن کی آواز نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ پولیس کی گاڑیوں سے نکلنے والی نیلی اور سرخ روشنیوں نے اس گھپ اندھیری رات اور نہر کے ویران کنارے کو جگمگا دیا تھا، اور ان روشنیوں نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ سائرن کی آوازیں میرے کانوں میں سورہ اسرافیل کی طرح گونج رہی تھیں اور مجھے اپنی ٹانگوں میں جان ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وقار کے ہاتھ سے لوہے کا راڈ گر گیا اور دانیال جو ابھی حیدر کو جان سے مارنے کے لیے تیار تھا اب خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہم تینوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ہماری آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا کہ پولیس کو یہاں کس نے بلایا۔ ہم اسی صدمے میں تھے کہ پولیس کی گاڑیاں ہمارے بالکل قریب آ کر رکیں اور ان میں سے سپاہی چھلانگیں لگا کر باہر نکلے اور بندوقیں ہم پر تان لیں۔ انسپیکٹر نے گرجدار آواز میں ہمیں ہاتھ اوپر کرنے کا حکم دیا۔ میں نے، وقار اور دانیال نے کانپتے ہوئے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ میرے وہ ہاتھ جو کچھ لمحے پہلے تک اپنے ہی بھائی کا گلا دبا رہے تھے اب شکست تسلیم کر چکے تھے۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر ہمیں دبوچ لیا اور ہماری کلائیوں پر ٹھنڈی آہنی ہتھکڑیاں چڑھا دیں، وہ ہتھکڑیاں جن کی کلک کی آواز نے میری آزادی، میرے غرور اور میری سلطنت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ لیکن حیرت کا سب سے بڑا جھٹکا ابھی باقی تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کے پیچھے سے ایک اور گاڑی نمودار ہوئی اور اس میں سے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے خاندانی وکیل انور بیگ باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ان کے ہاتھ میں وہی نیلے رنگ کی فائل تھی جسے میں نے حویلی میں حکارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، انور بیگ، یہ کیا غداری ہے؟ تم نے پولیس کو بلایا، تم ہمارے نمک خوار ہو۔ انور بیگ نے افسوس سے سر ہلایا اور میرے قریب آ کر بولے، شامیر، میں تمہارا نمک خوار نہیں بلکہ تمہارے مرحوم باپ کے انصاف کا محافظ ہوں۔ چودھری صاحب جانتے تھے کہ تم لوگ حیدر کے ساتھ کیا کرو گے، وہ تم تینوں کی رگ رگ سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے یہ جال بچھایا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ جال؟ کیسا جال؟ تبھی حیدر جو کیچڑ و خون میں لت پت زمین پر پڑا تھا آہستہ سے اٹھا۔ اب اس کے چہرے پر وہ بیچارگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے کپڑے جھاڑے اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک ایسا وقار تھا جو صرف سچائی میں ہوتا ہے۔ اس نے انسپیکٹر کو سلام کیا اور پھر ہماری طرف دیکھ کر کہا، بھائی جان، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مت کریں، باز آ جائیں، مگر آپ کی آنکھوں پر دولت کی پٹی بندھی تھی۔ انور بیگ نے فائل کھولی اور اس میں سے ایک DVD اور ایک خط نکالا۔ انہوں نے وہ خط انسپیکٹر کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ چودھری حشمت علی کا آخری بیان ہے جو انہوں نے اپنی موت سے 2 دن پہلے ریکارڈ کروایا تھا، اور مجھے ہدایت کی تھی کہ اگر میرے بیٹے حیدر کو قبول کر لے تو یہ وصیت وہیں پھاڑ دی جائے، لیکن اگر وہ اس کی جان لینے کی کوشش کریں تو پولیس کو اطلاع دے دی جائے اور انہیں گرفتار کروا دیا جائے۔
انسپیکٹر نے وہ خط پڑھا اور ہمیں حقارت سے دیکھا۔ انور بیگ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شامیر، تمہارے باپ کا اصل راز یہ نہیں تھا کہ حیدر زندہ ہے، بلکہ اصل راز یہ تھا کہ وہ 25 سال پہلے بھی جانتے تھے کہ تم نے حیدر کو نہر میں دھکا دیا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا بابا جانتے تھے؟ انور بیگ نے کہا، ہاں، اس رات جب تم تینوں واپس آئے تھے اور جھوٹی کہانی سنائی تھی تو بابا تمہارے پیچھے پیچھے گئے تھے۔ انہوں نے حیدر کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر انہوں نے وہاں تمہارے جوتوں کے نشان اور گاڑی کے ٹائروں کے نشان دیکھ لیے تھے۔ وہ تبھی پولیس کو بلا سکتے تھے، مگر ممتا اور بیٹی کے واسطے نے انہیں روک لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ تم سدھر جاؤ۔ وہ 25 سال تک انتظار کرتے رہے کہ شاید تم توبہ کر لو، شاید تمہارے دل میں رحم آ جائے۔ جب حیدر واپس آیا تو انہوں نے اسے جان بوجھ کر مالی بنایا۔ یہ تمہارا آخری امتحان تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ایک غریب ملازم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تو شاید وہ تمہیں معاف کر دیتے اور جائیداد میں حصہ بھی دے دیتے، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم انسان نہیں درندے ہو۔ تم نے 7 سال اس پر ظلم کیا اور آج اسے دوبارہ مارنے یہاں لے آئے۔ بابا نے اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ اگر میرے بیٹے حیدر کو مارنے کی کوشش کریں تو انہیں میری جائیداد سے ایک دھیلا بھی نہ ملے اور ان پر اقتدام قتل کا مقدمہ چلایا جائے اور میری تمام جائیداد حیدر علی کے نام کر دی جائے، جو اسے ایک ٹرسٹ بنا کر یتیموں اور بیواؤں کی فلاح کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ سن کر وقار اور دانیال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دانیال چلا رہا تھا کہ ہمیں معاف کر دو حیدر، ہم بہک گئے تھے، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہمیں جیل مت بھیجو، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حیدر نے نم آنکھوں سے ہماری طرف دیکھا اور کہا، میں نے آپ کو معاف کیا بھائی جان، کیونکہ میں بابا کی روح کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، مگر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ یہ مکافات عمل ہے جو آپ کو یہاں لے آیا ہے۔ پولیس ہمیں گھسیٹتے ہوئے گاڑیوں کی طرف لے گئی۔ بارش اب تھم چکی تھی اور بادل چھٹ رہے تھے۔ چاند نکل آیا تھا جس کی روشنی میں مجھے حیدر کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، آزاد اور مطمئن، اور ہم تینوں بھائی ہتھ کڑیوں میں جکڑے اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے مڑ کر آخری بار اس نہر کو دیکھا جہاں 25 سال پہلے ہم نے ایک معصوم کو پھینکا تھا۔ آج اسی نہر نے ہمارا حساب چکا دیا تھا۔ بابا نے ہمیں دولت نہیں دی بلکہ عبرت دی تھی، اور یہ وہ ورثہ تھا جو اب ساری عمر ہمارے ساتھ جیل کی کال کوٹڑی میں رہنے والا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور میں نے آنکھیں بند کر لی، کیونکہ باہر کی دنیا اب میری نہیں رہی تھی۔ مالی کا راز کھل چکا تھا اور اس راز نے ہمیں ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔